اس کے اندر ایک جملہ کھڑا ہے، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. اس قصیدے میں جملہ ہے کیا کہتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت ملی ہے قلت کے بعد، اس کثرت پہ اکثر درود و سلام ہو، اور جو عزت ملی ہے حضور کو ذلت کے بعد، اس عزت پہ بھی لاکھوں سلام ہو. اب آپ بتائیں حضور کے لیے ذلت کا لفظ اعلیٰ حضرت استعمال کر سکتے ہیں؟ نہ کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے، ہوگا کسی کے دام تمنا میں مبتلا، لو آپ اپنے ہی جال میں صیاد آ گیا. کہنے کو یہ شخص جو ہے وہ اپنی جماعت کا بہت بڑا مناظر اور عالم دین ہے، لیکن اگر ان جیسے صاحب دو چار اور جماعت میں ہوئے تو یہ خود اپنی ہی چھری سے ہلاک ہو جائیں گے، کسی اور کو ضرورت نہیں پڑے گی، یہ خود اپنی ہی ذلت کا باعث بن جائیں گے. یہ صاحب اعلیٰ حضرت کے جس شعر پر اعتراض کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی تم سے کس نے کہہ دیا کہ یہ شعر اعلیٰ حضرت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا ہے؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے جو سلام لکھا ہے اس میں بہت سارے شعر ایسے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، دوسرے حضرات کے لیے ہیں، صحابہ اکرام کے لیے ہیں، اہل بیت پاک کے لیے ہیں. جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ دسو جن کو جنت کا مژدہ ملا، یہ صحابہ اکرام کے لیے ہے. اور بعض اشعار میں تو نام لے کر کے کہا، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، یہ حضرت امیر حمزہ کے لیے ہے. ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، یہ حضرت عمر فاروق اعظم کے لیے ہے. تو بھئی تم سے کس نے کہہ دیا کہ یہ شعر اعلیٰ حضرت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا ہے؟ کیونکہ بہت سارے دوسرے حضرات کے لیے بھی لکھا ہے. اب اعلیٰ حضرت نے جو شعر لکھا، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے شروع میں چند لوگ مسلمان ہوئے تھے تو لوگ تھوڑے تھے، پھر دھیرے دھیرے لوگ مسلمان زیادہ ہوتے گئے، دین بڑھتا چلا، دین میں لوگ جو ہے وہ زیادہ ہوتے چلے گئے. تو پہلے کم تھے بعد میں زیادہ ہو گئے، تو اعلیٰ حضرت نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، یعنی جو کم تھے اب وہ زیادہ ہو گئے تو ان پہ جو ہے اکثر درود، اور عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام لانے سے پہلے جو کفر کی حالت میں تھے، تو ظاہر ہے کفر اپنے آپ میں خود ایک ذلت ہے، تو جو ذلت میں تھے اب وہ ایمان لے آئے تو اب اللہ نے ان کو عزت عطا فرما دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ان کو عزت عطا فرمائی. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے وہ فرمایا عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، یعنی ذلت کے بعد جو عزت ملی اس پہ لاکھوں سلام. ایک بات، اور دوسری بات، اگر اس کو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بھی کریں تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اگر منسوب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. اگر حضور کی طرف منسوب کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جو بعد کے با پر جو ہے وہ زبر نہیں، پھر وہ پیش پڑا جائے گا، بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، جس کا مطلب ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عزت جو ذلت و رسوائی سے بہت دور ہے، تو ایسی عزت پہ پھر لاکھوں سلام ہو. تو اس کا مطلب یہ آئے گا. اے بھائی خالی خود ہی پڑھا اور خود ہی اس کی تشریح کر کے اور خود ہی کچھ بھی کہنے لگے، الزام تراشی کرنے لگے. پہلے پڑھو، سیکھو، سمجھو، وہ صلاحیت پیدا کرو اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی، اس کے بعد اعتراض کرو.